الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، عادل دین اسلام کی روح ہے۔ عدل و انصاف، مساوات، قانون میں برابری، یہ دین اسلام کی روح ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، لیکن اگر کسی معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے، قانون میں مساوات نہیں ہے، تو اسلام کے جو فوائد، جو نتائج حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دین اسلام کی روح وہ عدل ہے۔ آپ دیکھیے سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ جل شانہ نے انبیاء رسولوں کا مقصد بعثت عدل کا قیام فرمایا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات، معجزات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل فرمائی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ارسال کا مقصد یہ تھا، بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، معاشرے میں انصاف کا چلن ہو، لوگوں کے معاملات عدل سے طے پائیں۔ یہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تھا، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ سورہ المائدہ میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر کھڑے ہونے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اور دیکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے عدلی پر نہ ابھارے، نا انصافی پر نہ ابھارے، کہ چونکہ معاملہ کسی دشمن قوم سے ہے تو ان کی دشمنی میں، ان کی ضد میں تم ان کے ساتھ نا انصافی کرو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا برتاؤ اسلام کا، اللہ کا حکم ہے۔ اعدلو، عدل کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ قرآن پاک میں آپ جا بجا دیکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی ایک مقصد ہے، انسان کی زندگی اسی سے سنورتی ہے۔ یہ تقوی انسان میں کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ، آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان عدل پر قائم کرے، اپنے ساتھ عدل ہو، دوسروں کے ساتھ عدل ہو، هو اقرب للتقوی۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ چیز دل میں کب پیدا ہوگی؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جب یہ یقین ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی یقیناً خبر رکھتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور باخبر ہونے کا معنی صرف خبردار ہونا نہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ اس کی باز پرس کرے گا، مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو تقوی دل میں پیدا ہوگا اور انسان عدل کر سکے گا۔ سورہ النساء میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اللہ کی خاطر شہادت دینے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ عدل، یہ شہادت خود تمہارے خلاف پڑے، والدین کے خلاف جائے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف جائے، تب بھی گواہی انصاف کی دو اور اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی عادل کو ہر صورت میں قائم رکھنا ہے، اور یہ تو فعل ہے، عمل ہے۔ اللہ نے قول میں بھی عدل کا حکم دیا کہ جب تم کسی سے کوئی بات کہو تو کیسے بات کہنی ہے، بڑے سے کیسے کہنی ہے، چھوٹے سے کیسے کہنی ہے، تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو، عدل کی بات کرو، تمہارے قول میں بھی عدل ہونا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو عدل سے گفتگو کرنا اور عدل اپنے آپ سے کرنا، دوسروں سے عدل کا برتاؤ کرنا، یہ دین اسلام کی روح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کر کے دکھایا۔ وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا ایک واقعے میں کہ اگر میری بیٹی سے بھی یہ قصور ہوتا لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین آئے، انہوں نے بھی عدل کا یہ بلند معیار قائم رکھا۔ ان میں خاص طور پر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل مشہور زمانہ ہے، اور آج بھی ان کے عدل کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مساوات کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو عجیب زندگی ہے اس دور میں۔ ہم دیکھیے ان کی زندگی کے دو واقعات۔ 18 ہجری میں عرب میں قحط پڑا، بے قرار، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ خود امیر المؤمنین نے، سربراہ وقت نے گوشت کا استعمال چھوڑ دیا، گھی کا استعمال چھوڑ دیا۔ اس کا اثر پڑا، رنگ بدل گیا۔ ایک دن دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں خربوزہ ہے، ناراض ہوئے، فرمایا کہ قوم فاقے میں مبتلا ہے،
اور تم پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو. اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ دے دو کسی کو. لوگ فاقے میں مبتلا ہیں اور تم پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو. اور فرماتے تھے کہ لوگ مصیبت و افلاس میں مبتلا ہوں اور میں عیش کی زندگی بسر کروں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. اسلام ایسا طرز حکومت ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے سامنے ایسی مثالی شخصیات ہیں جو دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشحالی ہو بدحالی ہو، ہر حال میں اپنی قوم کے ساتھ رہتے ہیں. اور جس معاشرے میں ایک طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہو اور دوسرے غربا وہ بے چین ہوں، مہنگائی سے چیخ پکار کر رہے ہوں، تو ایسا معاشرہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپس میں جنگ، اختلاف، اور ظاہر ہے پھر اس کے نتائج اور بھیانک ہوتے ہیں. ایک مرتبہ شام کا سفر تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کا سفر. کھانے میں بڑا نفیس اور لذیذ کھانا پیش کیا گیا. فرمایا کہ کیا عام مسلمان کو بھی اس طرح کے کھانے میسر ہیں؟ یہاں کا عام مسلمان بھی اسی طرح کے کھانے کھاتا ہے؟ بتایا گیا ہر شخص کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے. ہر شخص کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس طرح کے کھانے ہر شخص کھائے. فرمایا تو پھر مجھے بھی اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے بھی اس کی حاجت نہیں ہے. اٹھوا دیا کھانا. اب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے گھر کا مالک بھی ہوتا ہے اور مخدوم بھی ہے، خادم بھی ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے. لیکن یہ خدام، ان کے ساتھ سلوک کیا جانوروں والا کیا جائے؟ اسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا. کجا یہ کہ انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا، یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی آدم اور حوا کی اولاد ہے. اللہ نے انہیں تمہارا زیر دست بنایا، تمہارا ماتحت بنا دیا. ان سے حسن سلوک کرو، ان سے حسن سلوک کرو. جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، خود پہنو ان کو پہناؤ. یہ آخری خطبے میں فرمایا. حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک شخص نے دعوت کی تو محض اس وجہ سے ناراض ہو کر اٹھ گئے کہ اس نے دسترخوان پر اپنے غلاموں کو نہیں بٹھایا تھا، اپنے خدام کو، نوکروں کو نہیں بٹھایا تھا. اکثر فرماتے ہیں کہ جو غلاموں کو اپنے ساتھ کھلانا عار سمجھتے ہیں، جو غلاموں کو اپنے ساتھ کھلانا اپنے لیے عار اور ننگ اور اپنے لیے تحقیر کا سبب سمجھتے ہیں، خدا ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو یہ مساوات، انسانی مساوات حضرت عمر نے قائم کی، سب اپنی ذات پر، اپنے گھر کے اندر. اب دیکھتے ہیں عادل، یہ تو مساوات ہے قانون میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاشرتی مساوات. عدل میں بڑی روشن مثالیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرنا، بڑا مشکل ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ واقعہ منقول ہے اور ان کے شاگرد مجاہد اسے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپس میں بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ماضی کی باتیں.
تو حضرت عمر کا ذکر چھڑا، تو میں نے کہا کہ عمر ہی تھے، ان کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا کہ مسجد نبوی میں ہم لوگ امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ایک عورت آئی اور آ کر اپنا مقدمہ پیش کیا۔ مسجد نبوی عدالت بھی تھی اور اہل اسلام کے سبھی معاملات، پارلیمنٹ بھی وہی تھی، سبھی معاملات اسی میں طے ہوتے تھے۔ تو مقدمہ پیش کیا کہ میں ایک دن کہیں جا رہی تھی تو آپ کا بیٹا ابو شہمہ عبد الرحمن اس نے مجھے بہلایا پھسلایا اور بنو نجار کے فلاں باغ میں لے گیا، اور پھر برا کام ہوا۔ حضرت عمر نے کہا، ہم سب سے کہا کہ یہیں بیٹھے رہو، اٹھ کے گھر گئے تو بیٹا عبد الرحمن کھانا کھا رہا تھا، فرمایا کہ کھانا کھا لو، ہو سکتا ہے تیری زندگی کا آخری رزق ہو۔ اب اس کے بعد کھانے کو کہاں دل چاہے، کھانا چھوڑ دیا۔ ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ایک خاتون یہ دعویٰ لے کر آئی ہے اور مقدمہ اس نے عدالت میں رکھا ہے، کیا اس طرح کا واقعہ ہوا؟ کبھی تم نے شراب پی؟ کہا ہاں ایک دفعہ واقعہ ہوا۔ کیا اس طرح کا کام بھی ہوا؟ جی ہوا، میں نے توبہ کر لی تھی، عذر کیا۔ فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، گریبان سے پکڑ کر مسجد میں لے آئے سب کے سامنے۔ حضرت عمر کا ایک غلام ہوتا تھا افلاح، ان کی سیرت میں یہ نام افلاح بہت ملتا ہے، بڑا اچھا نام ہے اگر کسی نے رکھنا ہو، افلاح۔ فرمایا کہ اس پر حد جاری کی جائے، غیر شادی شدہ تھے، 100 درے سزا تھی، حد جاری کی جائے۔ سب کے سامنے اپنے بیٹے پر اپنی نگاہوں کے سامنے حد جاری کروا رہے ہیں، حد لگوا رہے ہیں۔ کو آدھی سزا پوری ہوئی تو وہ ناتوانی سے بے ہوش ہونے لگ گیا۔ فرمایا کہ چھوڑنا نہیں ہے، سزا پوری ہوگی۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ مؤخر کر دیجئے۔ فرمایا کہ جب اس نے گناہ میں، معصیت میں دیر نہیں کی، ہم عدل کرنے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ اور جب 80 کے قریب کوڑے لگ چکے تو اب ایسا ہی تھا کہ شاید ابھی روح پرواز کر جائے۔ ماں بھی آئی، فرمایا کہ نہیں، اس بارے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ اب بالکل آخری کوڑے تھے، یہ بھی دیکھ رہے تھے، بیٹے کو بھی احساس ہو گیا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو بڑی نحیف آواز میں، کپ کپاتی آواز میں کہا، یا ابتی السلام علیک، ابا جان سلام۔ ادھر سزا پوری ہوئی اور ادھر جان نکل گئی۔ جب اس نے سلام کہا تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو کہنا کہ میں اپنے ابا عمر کو قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کی حدود نافذ کرتے چھوڑ کر آیا ہوں، یہ پیغام دے دینا۔ جان نکل گئی۔ یہ تھا امیر المومنین۔ جب جان نکل گئی، اب آخر باپ بھی تھے، جوان بیٹا، اب اٹھے، گود میں سر رکھا، آنسو بھی بہے اور کہا
کہ تیری جان حق پر نکلی ہے، تیری جان حق پر نکلی ہے، یعنی حق قائم کرتے ہوئے، عادل کا نفاذ کرتے ہوئے تو اللہ کے پاس پہنچا، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ تو اپنے گھر، یہ بہت مشکل ہے عادل، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ عادل کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو شخص، جب جج خود اپنی اولاد پر عادل کا نفاذ کر رہا ہے تو کسی کے بیٹے کو، کسی کے رشتہ دار کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ ظلم کرے، ناانصافی کرے۔ معلوم ہے کہ جج ایسا ہے۔ معاشرے میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ تو بیٹا تھا، ان کے ایک سالے تھے قدامہ ابن مزعون، اور جانتے ہیں کہ سالے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ سالے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو سفارش، جو کام کسی کے کہنے سے نہ ہو، وہ سالے کے کہنے سے ہو جاتا ہے۔ برادر نسبتی، اسے ناراض کرنا گویا کہ اپنے گھر کو ناراض کرنا ہے۔ تو ان کے سالے تھے قدامہ ابن مزعون، قدامہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ، صحابی تھے۔ ان سے ایک خطا ہو گئی جس کی سزا 80 درے تھی۔ تو سب کے سامنے ان پر یہ حد جاری کی گئی، نہ اپنے بیٹے کو اس میں بخشا، نہ اپنے سالے کو اس میں بخشا۔ صاحبو، عادل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، عادل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اور عادل حکمران، عادل جج ملک پر سایہ رحمت ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنا سایہ رحمت عطا فرما۔ یہ عادل سایہ رحمت ہے، عادل حکمران سایہ رحمت ہے، منصف عادل کرنے والا جج وہ سایہ رحمت ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ ہیں، یعنی 7 طرح کے لوگ ہیں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ سایہ صرف عرش الہی کا، 7 طرح کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں فرمایا کہ ایک امام عادل، عادل کرنے والا حکمران، عادل کرنے والا امیر، سربراہ، یہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں یہ اللہ کی رحمت کا سایہ بنا رہا عادل کرتے ہوئے، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ صاحبو، جب عدل ہوتا ہے تو زمین، دریا، ہوا اور غیبی قوتیں بھی ساتھ دیتی ہیں۔ غیبی قوتیں، اللہ کا ایک نظام، وہ اس کا ہم نوا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ تعداد کچھ نہیں تھی لیکن غیبی مدد آ گئی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ سب عدل کی برکت ہے۔ تو عادل جب ہوتا ہے تو پھر غیبی قوتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور امام عادل کا حکم صرف انسانوں پر نہیں جہانوں پر چلتا ہے۔
دریا، ہوا، زمین اس کا حکم مانتی ہے، امام عادل کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہی سے 3 واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ ہے، زمین لرزنے لگی، زلزلہ آیا، حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ مشہور زمانہ درہ جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، زور سے زمین پر مارا اور فرمایا، زمین تجھے کیا ہوا؟ کیا عمر نے تیری پیٹھ پر انصاف نہیں کیا؟ زمین کیا ہوا؟ کیوں کپ کپا رہی ہے؟ کیوں لرز رہی ہے؟ کیا عمر نے تیری پشت پر انصاف نہیں کیا؟ راوی لکھتا ہے کہ زلزلہ فوراً تھم گیا۔ یہ ہے عدل، زلزلہ تھم گیا، زمین تھم گئی۔ مصر فتح ہوا، فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہاں ایک روایت چلی آ رہی تھی صدیوں سے کہ سال بسال دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے تھے ایک دوشیزہ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے تھے، ورنہ پانی خشک ہو جاتا تھا۔ اور جب یہ کسی لڑکی کو دریائے نیل میں غرق کر دیتے، سجا کر، بنا سنوار کر، تو وہ پانی چڑھتا تھا۔ تو لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ وقت آ گیا، پانی کم ہونے لگ گیا، اور آ کر بتایا کہ یہ ایک ریت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا۔ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو مشرکانہ عمل ہے، ظالمانہ، یہ ظلم ہے، سراسر ظالمانہ عمل ہے۔ فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، امیر المومنین سے پوچھ لو۔ حضرت عمر کو خط لکھا اور اس روایت کی تفصیل لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹ اس کے جواب میں بھیجی، ایک چٹ، بطاقہ، ایک چٹ بھیجی، اور چٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ عمر بن الخطاب الی نیل مصر، اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام۔ پہلا لفظ کیا استعمال کیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ من عبد اللہ، اللہ کے بندے، بس جو اللہ کا بندہ بن جائے پھر کائنات اس کی خدمت گزار بن جاتی ہے۔ اصل چیز یہ گفتائے او روم، مولانا روم فرماتے ہیں، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ اس کا کہا پھر اللہ کا کہا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کے حلق سے، عبداللہ کے منہ سے بات نکلی ہو، لیکن اس کی کہی بات کو اللہ پورا کرتا ہے، وہ گویا اللہ کا فرموتا ہے۔ تو پہلا لفظ یہ لکھا، اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ فَجْرِي عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو اللہ کے نام سے چلتا رہے، بس ختم ہو گیا۔ ختم۔ فرمایا کہ یہ چٹ دریا میں ڈال دی جائے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اسی رات پانی 16 ہاتھ چڑھ گیا، اور اس کے بعد آج تک پانی روکا نہیں ہے۔ یہ عمر کا حکم چل رہا ہے، آج تک پانی نہیں روکا، صدیاں بیت گئیں، لیکن عمر کا حکم، اللہ کے بندے کا حکم آج بھی چل رہا ہے۔
تو دریا عادل کی برکت سے دریا وہ بھی فرما بردار ہو گئے، ہوا بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے اچانک کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے لگتا ہے کہ حضرت کے ذہن پر کچھ اثر ہو گیا، بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ ساریہ کئی مہینے ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے ہیں جہاد کے لیے، اور یہ کیا بات کہی، نہ پہلے سے تعلق نہ بعد سے کچھ، اور بعد میں اپنی گفتگو جاری کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف ذرا بے تکلف تھے، نماز ختم ہوئی گئے، امیر المومنین یہ آج کیا کیا آپ نے، لوگوں کو آپ نے باتیں کرنے کا موقع دے دیا، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک منظر آ گیا، میدان جہاد ہے، ساریہ امیر لشکر اور لشکر اسلامی جہاد کر رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور دشمن گھیرے ہوئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس پوزیشن پہ جائیں۔ دریا وہ پہاڑ پیچھے تھا، تو میں نے یہ کہا کہ ساریہ پہاڑ کو پشت پہ رکھو، ادھر جاؤ کہ پشت پہ پہاڑ ہو، وہاں پر جم کے لڑو، یہ میں نے کہا تھا۔ اب یہ تو مدینہ میں ہے اور ساریہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ حیران کہ یہ کیا قصہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کے بعد اطلاع آئی، پیغام آیا کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، ہم لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہمارے پاؤں اکھڑ جائیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ اچانک ایک غیبی آواز آتی ہے کہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو۔ تو ہم سنبھلے اور پوزیشن بدلی اور پھر مقابلہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اب دو چیزیں اس میں، خطبہ دے رہے ہیں اور جہاد کے لیے وہ دستہ خود اپنا ہی بھیجا ہوا تھا، وہاں بھی نظر ہے، خود مدینے میں ہیں، ممبر پر ہیں، اور میدان جہاد نگاہوں کے سامنے کمانڈ کر رہے ہیں وہاں سے۔ اور دوسری کہ آواز دی یہاں مدینہ سے اور میدان جہاد میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر آواز پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم نے بہت ترقی کی، سیل فون ایجاد ہو گئے ہیں، یہاں بولتے ہیں ہم، دنیا کے دوسرے کونے میں اپنی بات کرتے ہیں، یہ تو اب کی ایجادات ہے۔ ان کے پاس کیا چیز تھی کہ مدینہ طیبہ میں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سامنے کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں اور کمانڈ بھی کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ غیبی قوت تھی، غیبی قوت، اللہ کی مدد وہ ان کے ساتھ تھی، اور یہ مدد ان کو حاصل ہوئی اپنے نفس پر حکمرانی کرنے سے، اللہ کی بندگی سے، عدل کرنے سے، مساوات کرنے سے اللہ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی تھی۔ صاحبو، فارس کے مقابلے میں جب کامل فتح حاصل ہو گئی، قادسیہ کی جنگ ہوئی اور کیانی خاندان کا غرور خاک میں مل گیا، تو احنف بن قیس سپہ سالار نے نامہ فتح مدینہ منورہ بھیجا، اطلاع دی ہم کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور یہ خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد ایک تقریر فرمائی، بڑی ہی مؤثر ایک تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے آخر میں ایک بات فرمائی جو آج ہمارے لیے بھی رہنما ہے۔ فرمایا
آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب وہ اسلام کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن اگر تم بھی صراط مستقیم پر قائم نہ رہے، یہ وارننگ ہے، نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، اگر تم بھی صراط مستقیم پر قائم نہ رہے تو اللہ مالک الملک ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ مالک الملک ہے، تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کو دے دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری کامیابی اور ہمارے استحکام کا راز صراط مستقیم پر قائم رہنے میں، دین اسلام پر چلنے میں ہے۔ آج ہم سیاست، معیشت، معاشرت میں کافروں کے انداز پسند کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں قرن اول کے مسلمانوں کی سی عزت اور عظمت حاصل ہو جائے، این خیال است و محال است و جو۔ آخر میں اقبال کی ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، فرماتے ہیں زی افرنگی صنم بیگانہ تر شو، زی افرنگی صنم بیگانہ تر شو کہ پیمانش نمی ارزد بیک جو۔ یہ فرنگی کو جو تم نے بت بنا رکھا ہے اسے چھوڑ دو، فرنگی کی پوجا نہ کرو، ان کی تہذیب ایک جو کے برابر قیمت نہیں رکھتی ہے، ان کی تہذیب ایک جو کے برابر قیمت نہیں رکھتی ہے۔ اقبال وہ ہیں جنہوں نے اس تہذیب کو دیکھا پرکھا ہوا ہے، ان کی تہذیب۔ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں یہ جو تہذیب ہے تمہاری یہ شاخ نازک پر آشیانہ ہے۔ پھر فرمایا نگاہ وام کن از چشم فاروق قدم بے باک نہ در عالم نو۔ چشم فاروق سے، فاروق کی آنکھ سے ایک نگاہ قرض لے لو، فاروق کی آنکھ سے ایک نظر وہ قرض لے لو، اور اس کے بعد بے باکی سے ایک نئے جہان میں قدم رکھو۔ یعنی اگر تمہیں فاروق اعظم کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، ان کی نظر تمہیں نصیب ہو جائے تو ایک نیا جہان وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، ایک نئی دنیا تمہاری منتظر ہے، تم دنیا کو فتح کر سکتے ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔